محدود وقتی اور عارضی مفاد کی خاطر کھوتا کھو میں ڈالنا اور اس کے بعد رونا اور کہنا کہ او ہو یہ تو ہمارا کھوتا ضائع ہو گیا، یہ ایک قومی عادت بن چکی ہے اور اس کا شاید اب کوئی علاج نہیں ہے۔ جس طرح آج کل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے لے کر تمام عدالتوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان، تمام وکلا برادری کھوتا کھو میں ڈالنے کے عمل میں جاری ہے، یعنی کہ آئین کو غلام سے غلام بنانے کے عمل میں لگی ہوئی ہے۔ جیسے کہ احسن بھون صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے صرف آئینی بینچ بنا جو کہ ان کے خوابوں کی، یعنی کہ ان کے خوابوں کی ادھوری تعبیر تھی، اور مکمل تعبیر کے لیے آئینی عدالت ہونی ضروری ہے، اور اس کے لیے اب 27ویں آئینی ترمیم ہونی چاہیے، اور اب تو ہم الیکشن جیت گئے ہیں تو اب تو کوئی مسئلہ بھی نہیں رہا، لہٰذا اب جلدی سے حکومت 27ویں آئینی ترمیم لے آئے اور آئینی عدالت بنا دے، اور بھی جس طرح سے ججوں کو غلام بنانا ہے بنا لے۔ اور آج تو چیف جسٹس نے باقاعدہ قانون بھی پاس کر دیا ہے، سرفراز ڈوگر صاحب ٹائپ تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو اپنے ساتھ ملا کر، کہ اگر کسی جج کو اندرون ملک یا بیرون ملک کسی فنکشن میں شرکت کرنی ہے، چاہے اس کی صدارت کرنی ہے یا اس میں شرکت کرنی ہے، کسی سماجی تقریب میں جہاں اس نے تقریر کرنی ہو، تو پھر وہ خود سے نہیں کرے گا، وہ انویٹیشن جو اس کو ملا ہوگا اس تقریب میں شرکت کا، وہ اس کے پاس براہ راست نہیں جائے گا، بذریعہ چیف جسٹس جائے گا، یعنی متعلقہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس وہ آئے گا، اور پھر وہ اگر اجازت دیں گے تو اس کے عدالت کا جج جائے گا کسی فنکشن میں تقریر کرنے کے لیے، ورنہ وہ تقریر نہیں کر سکے گا۔ یعنی کہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جو کہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ سخت پابندیاں اب ہیں آئینی عدالتوں کے ججز پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جرنیل جرگوں سے خطاب کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جرنیل دھرنوں میں گواہ کے طور پر دستخط کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم اے کاکول میں تقریر کرتے ہوئے، تقریب کی صدارت کرتے ہوئے، کہ جس وقت نوجوان کیڈٹ سے حلف لیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں کسی قسم کے سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا، مہمان خصوصی پورا لیکچر دیتے ہیں ڈپلومیسی پر اور بین الاقوامی سیاست پر۔ جی ہاں، ایک طرف وہ نوجوان کیڈٹ سے حلف لیتے ہیں کہ پیشہ ور سولجر ہیں ہم اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لیکچر دیتے ہیں انہی کیڈٹس کو ان سے حلف لینے کے محض چند منٹ بعد کہ چلو پیارے بچوں، ڈپلومیسی میں ہماری یہ کامیابی ہے اور بین الاقوامی سیاست کا یہ معاملات ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ گویا ہم نے کھوتا کھو میں یہاں پہ بھی ڈال دیا، صرف عدالتوں میں نہیں ڈالا، ہر جگہ ہم کھوتا کھو میں پہلے خود ڈال دیتے ہیں، اور جب بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جب وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ اوہو یہ تو نقصان ہمارا ہو گیا۔ آج شاید آفریدی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، اور شاید آفریدی صاحب سے لے کر بڑوں تک سب آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان بے وفا ہے، افغان نمک حرام ہے، افغان پتہ نہیں کتنے کوئی ظالم وحشی جنگلی لوگ ہیں، اور یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ بقول اللہ غنی کے رحمت کرے جنرل اختر عبد الرحمن کے، ہمیں اتنا پیسہ ملا تھا ان افغانوں کے نام پر کہ اگر ہم چاہتے تو چاند پر اور مریخ پر کوٹھیاں بنا سکتے تھے۔ جی ہاں، یہ کوٹ اینڈ کوٹ ہے جنرل اختر عبد الرحمن مرحوم، سابق ISI کے DG، جنہوں نے ایک انٹرویو میں یہ فرمایا تھا کہ ہمیں افغان جہاد کے زمانے میں اتنا پیسہ ملا تھا کہ ہم چاہتے تو مریخ پر کوٹھیاں بنا سکتے تھے۔ اچھا، وہ پیسہ بطور رشوت نہیں ملا تھا، بائی دی وے، وہ پیسہ بطور کمیشن نہیں ملا تھا، وہ اس لیے ملا تھا کہ یہ لو ان افغانوں کو تعلیم دو، تربیت دو، ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرو۔ لیکن ہم نے کہا یہ تو پٹھان ہے، یہ پنجابی تو ہے نہیں، یہ کوئی سپیریئر ریس تو ہے نہیں، لہٰذا یہ کوڑے سے کچرے سے چن کر کچھ نہ کچھ کھا لیں گے، یہ جوتے پالش کر کے کچھ نہ کچھ کھا لیں گے، یا نہ بھی کھائیں تو خیر ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں کیمپ بنا کر دیتے ہیں، بس یہ میدانوں میں کھلے عام، چاہے سردی ہو چاہے گرمی چاہے بارش، یہ ان کیمپوں میں پڑے رہیں، 40-45 سال تک پڑے رہیں، ہم انہیں کچھ نہیں پوچھیں گے، یہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ اور جب ہم جاتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں مائیگریٹ کر کے،
تو وہ ملک ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہمیں شعور دیتے ہیں، ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آج نہ جانے کتنے ہی پاکستانی آپ کو امریکہ، انگلینڈ اور کینیڈا اور کس کس ملک میں وزیر، ممبر پارلیمنٹس ملیں گے، نہ جانے کتنے ہی ہندوستانی آج آپ کو امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا اور نہ جانے کون کون سے یورپی اور امریکی ملک میں وزیر اعظم تک ملیں گے، ایٹمی سائنسدان ملیں گے، یو این میں بڑے بڑے افسر ملیں گے۔ اجے بنگا ایک سادہ مثال ہے ہمارے سامنے، جو اس وقت ورلڈ بینک کے سربراہ ہیں اور وہ ہندوستانی ہیں۔ رشی سناک کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو سابق وزیر اعظم ہے برطانیہ کے، اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، جن کی اہلیہ کا تعلق ہندوستان سے۔ یوں آپ گن بھی نہیں سکتے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ہار گئی ہیں ہندوستان امریکہ کا صدارتی الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں۔ وہ خاتون بھی، ان کے آباء و اجداد بھی ہندوستان سے آئے ہوئے تھے۔ باراک اوباما افریقی نژاد ہیں، جو کہ امریکہ کے صدر 2 بار رہ چکے ہیں۔ لہٰذا جب ہم لوگ مائیگریٹ کر کے امریکہ یا انگلینڈ جائیں تو وہ ہمیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں، فری ہیلتھ، فری ایجوکیشن، لبرٹی ٹو اسپیچ، رائٹ ٹو ایکسپریس، فریڈم آف ایکسپریشن، ہمارے ہر بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں، اور پھر وہ سوسائٹیاں ہمیں اون کر لیتی ہیں، ہمیں نہیں چاہتی کہ ہم واپس جائیں اپنے ملکوں کو، اور ہم بھی وہاں جا کر نہیں چاہتے کہ ہم واپس جائیں اپنے ملکوں کو۔ ہم بھی اپنے ملکوں کو بھول جاتے ہیں اور ان سوسائٹیوں کا بالکل حصہ بن جاتے ہیں۔ جو افغان آج سے 40 سال پہلے پاکستان میں آئے تھے پناہ لینے کے لیے، اگر ہم نے جو کروڑوں اربوں روپیہ ان کے نام پر امریکہ سے، یورپ سے لیا تھا، اگر ہم نے اس پیسے سے انہیں پڑھایا ہوتا، تو آج جن افغانوں کو ہم سانپ کہہ رہے ہیں، بچھو کہہ رہے ہیں، بے وفا کہہ رہے ہیں، آج وہی افغان پاکستان کے معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہوتے، آج وہی افغان ہمارے اداروں میں سرو کر رہے ہوتے۔ ہم نے انہیں اپنی نیشنلٹی دی ہوتی اور ہم نے کہنا تھا نہیں نہیں نہیں، تمہارے ملک میں بے شک امن ہو گیا، لیکن اب تم پاکستانی ہو، تم نے واپس جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ، ہم نے وقتی فائدے کی خاطر کھوتا کھو میں ڈال دیا۔ وہ سارے پیسے ہم کھا پی گئے، ڈکار گئے، ہم نے عیاشی میں، للے تللے میں، سیاسی تجربات کرنے میں، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے میں، اور بہت سے ایسے ادارے جو آج بہت جوان ہو چکے ہیں، جن کا نام لینا ظاہر ہے ممکن نہیں ہے، ان کو بنانے میں ہم نے وہ ساری انویسٹمنٹ لگا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بزنسز تو شاید گرو بہت کر گئے، ہماری جائیدادوں کی تعداد بھی شاید بہت بڑھ گئی، لیکن جو ملک کے طور پر، جو قوم کے طور پر ان لوگوں نے ہمارے کام آنا تھا، آج وہی ہمارے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم انہیں مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم افغانستان چلے جاؤ یا تمہیں مار دیں گے، اور اگر افغانستان والے انہیں اپنے ملک میں وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم ایسا بھی نہ کرو، نہیں تو تم پر سرجیکل سٹرائک چلیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو تو 2-3 کام ہی آتے ہیں، یا وہ کچرے سے کھانا چن کر کھا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے، یا وہ جوتے پالش کر سکتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے، یا پھر وہ بندوق چلا سکتے ہیں، جو ہم نے یہاں کیمپ لگا کر انہیں بندوقیں چلانی سکھائی تھی۔ اب وہ بندوق چلاتے ہیں، افغانستان میں تو امن ہو گیا، وہاں تو بندوق چلانا ممکن نہیں رہا، لہٰذا وہ پھر پاکستان میں آ کر بندوق چلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ کام نہ کرو۔ آپ کو یاد ہوگا آج ہی وہ کسی نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہوئی تھی ویڈیو ہیلری کلنٹن صاحبہ کی، جب وہ غالباً ہنا ربانی پاکستان کی وزیر خارجہ ہوتی تھیں اس زمانے میں، جب وہ پاکستان آئی تھیں تو وہ یہاں تقریر کر رہی تھیں اسلام آباد میں، کسی پریس کانفرنس میں غالباً صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جب آپ اپنے بیک یارڈ میں سانپ پال لیتے ہیں اور پھر اس یقین کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ صرف دیوار پار کر کے جائیں گے اور آپ کے پڑوسی کو کاٹا کریں گے، آپ کو نہیں کاٹیں گے، تو پھر یہ آپ کی بھول ہے۔ آج یہی سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم آج بھی اپنی عدالت کو مزید غلام بنا رہے ہیں ایگزیکٹو کا، اور ہم نے کھوتا کھو میں ڈالا ہوا ہے۔ وقتی مفادات کی خاطر چند جج اور چند وکیل بکے ہوئے ہیں۔ ہم آج بھی حلف اٹھانے کے باوجود سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، اور وقتی مفاد کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہم یہ بھول رہے ہیں کہ جو نسلیں ہم جوان کر رہے ہیں، کل کو وہ جب سیاست میں مداخلت آج سے بھی بڑھ کر کریں گی تو پھر اس ملک کا کیا حال ہو جائے گا۔
ہم نے وقتی مفاد کی خاطر کل بھی افغانوں کے ساتھ غلط پالیسی بنائی اور آج بھی ہم اب پہلے طاقت استعمال نہیں کر رہے تھے، گڈ اور بیڈ کی پالیسی ہم نے بنائی ہوئی تھی، گڈ طالبان بیڈ طالبان کی، وہ بھی ہمارا ایک ڈائلما تھا، ایک ہم کنفیوژن میں رہ رہے تھے، اور آج ہم ابیوز آف پاور پر اتر آئے ہیں، طاقت کا اندھا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب منطق ہے۔ ہم کسی بھی جگہ کوئی میانہ روی، کوئی عقل مندی والی پالیسی استعمال کرنے پر، اختیار کرنے پر راضی نہیں ہے۔ اوپر سے ہم نے دوحہ بھیجا بھی کس شخص کو ہے، خواجہ آصف کو، جو کہ تقریباً اپنے والوں سلطان رائی یا مصطفیٰ قریشی کا ہی کوئی ریئلسٹک ورژن ہے۔ وہ پاکستان کے اندر ہی بہت تڑیاں لگا رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہ فارن پالیسی میں، ڈپلومیسی میں کوئی زیادہ منجھے ہوئے آدمی نہیں ہے، اندرونی سیاست کے آدمی ہے وہ، لیکن ہم نے انہیں اتنے اہم مشن پر بھیج دیا ہے۔ جس اسحاق ڈار کو ہم نے وزیر خارجہ بنایا ہوا ہے، اس سے ہم معاشی امور آج بھی ڈیل کروا رہے ہیں، اور جو وزیر خارجہ نہیں ہے اس کو ہم نے باہر کسی ملک سے کی ٹیم سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ہم نے سوچا ہے کہ افغان بڑے جاہل ہیں اور ان کو وزیر دفاع بھیجیں گے ہم ڈرانے کے لیے، ڈیٹر کرنے کے لیے۔ ہم نے وزیر دفاع کے عہدے پر بیٹھا ہوا شخص افغانوں سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ بھول گئے ہیں کہ امریکی اور یورپی بڈھے سفارتکار بھی آپ کو یہ بتاتے ہیں اپنے لیکچرز میں کہ افغانز آر ویری گڈ نیگوشیٹرز، وہ مذاکرات کے نیگوسیشن کے ماہر لوگ ہیں، ان کے نرز بڑے اسٹرانگ ہیں، اور خواجہ صاحب ایک جذباتی آدمی ہیں، لہذا خواجہ صاحب کو بھیج کر بھی ہم نے کھوتا کھو میں ڈال دیا ہے، اور اس مذاکرات سے بھی اگر کوئی خیر برآمد ہوگی تو معجزہ ہی ہوگا۔